बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिद्दीकी भाई और आप देख रहे हैं हालात व वाक़यात। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम तलीम पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। शुक्रिया। नाज़रीन, आज हम निज़ाम तलीम पर बात करने के लिए आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो मौजूदा निज़ाम तलीम है उसमें और आने वाला जो नया निज़ाम तलीम है उसमें क्या कोई फ़र्क होगा या कि सब कुछ पहले की तरह ही चलता रहेगा। क्योंकि आजकल पाकिस्तान में एक बहस बड़े ज़ोरों शोर से चल रही है कि मौजूदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान निज़ाम तलीम में कुछ इस्लाहात यानी तब्दीलियाँ करना चाह रही है, वो सही है या गलत, इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। तो कुछ लोग तो इसे एक गवर्नमेंट का खुश आइंद इक़दाम करार दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसकी खुलकर मुखालफत बल्कि माली तौर पर भी बढ़ चढ़ कर इसकी मुखालफत कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बारे में कुछ भी नहीं कहते, जिन्हें इसके बारे में मालूम ही नहीं। ज़्यादातर वो हमारे तबके के अनपढ़ लोग हैं। जो नाज़रीन, दुनियावी तालीम इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन दीनी तालीम यानी कि इस्लाम की तालीम हम मुसलमानों के लिए इतनी ही ज़रूरी है कि जितनी ज़िंदा रहने के लिए ज़िंदगी ज़रूरी है। क्योंकि इसके बगैर ना तो हम अच्छे इंसान बन सकते हैं और ना ही मुसलमान, और ना ही हम इंसानियत के तकाज़ों को पूरा कर सकते हैं। तो आज हम इस निज़ाम तलीम के बारे में आपकी राय जानेंगे कि क्या सही है और क्या गलत। क्योंकि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि अब तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में दुनियावी तालीम के साथ साथ बच्चे और बच्चियों को कुरान पाक की भी तालीम दी जाएगी, हदीसों के बारे में भी उन्हें समझाया जाएगा, यानी कि हदीस की तालीम भी उन्हें दी जाएगी। और तमाम स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतल्लक़ चैप्टर्स भी पढ़ाए जाएंगे। और फिर इसके साथ साथ तमाम स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में कुरान पाक का तर्जमा भी पढ़ाया जाएगा, ताकि हर मुसलमान बच्चा इस्लाम के तमाम मामलात से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो, ताकि अगर किसी जगह पे बच्चे से इस्लाम के मुतल्लक़ कुछ सवाल किया जाए तो वो शर्मिंदा होने की बजाय उसका पूरी तरह और मुकम्मल जवाब दे सके। तो नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान के इस इक़दाम पर अब काफ़ी तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। कई लोग जो गैर मुस्लिमों के हाथों में खेलते हैं वो इस फ़ैसले को गलत करार दे रहे हैं कि अगर स्कूलों में बच्चों और बच्चियों को दीनी तालीम यानी कि कुरान की तालीम देने के लिए कारी हज़रात आएंगे तो यकीनन बच्चों के अंदर शिद्दत पसंदी जन्म लेगी। तो नाज़रीन, आप ख़ुद ही फ़ैसला कीजिए कि क्या इस्लाम हमें शिद्दत पसंदी सिखाता है या अमन का दर्स देता है। क्या इस्लाम हमें मजबूरों, लाचारों, बेबसों और मज़लूमों की मदद करना सिखाता है या कि उन पर जुल्म करना सिखाता है। नाज़रीन, ये इस्लाम ही तो है जिसने हमें हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद के मुतल्लिक़ बहुत वाज़ह तौर पर समझाया कि इंसानों से मोहब्बत करो, उनके तमाम मामलात को अहसन तरीके से निभाओ, दूसरों से इखलाक से पेश आओ, खुद आजिज़ी में रहो, ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो, दूसरों से मोहब्बत करो वगैरह वगैरह। ये सभी हमें हकूक़ुल इबाद इस्लाम ने समझाए हैं, जिन्हें हमें हर हाल में अदा करना चाहिए। तो फिर इस्लाम की मुखालफत करने वाले ये कौन लोग हैं और ये माफिया हमें किस तरफ लेकर जा रहे हैं। अब हमें इस बारे में लाजमी सोचना होगा, क्योंकि कुरान पाक ही वो वाहिद किताब है कि जो आज से 1400 साल पहले से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक के तमाम मसाइल, दुनियावी और आखिरत के तमाम मसाइल का हल इसी किताब के अंदर मौजूद है। कि जैसे जैसे आप इस किताब को पढ़ते जाएंगे, इसे समझते जाएंगे, वैसे वैसे ही कायनात और कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी के मुतल्लिक़ आपको
پتہ چلتا جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے قرآن پاک کی تعلیم خود حاصل نہ کی، اپنے بچوں کو نہ کرنے دی، تو پھر ہمارا شاید اسلام سے بھی کوئی تعلق نہ رہے، اور غیر مسلم تو یہی چاہتے ہیں۔ پھر حکومت پاکستان تمام سرکاری اور پرائیویٹ سکولوں، چاہے وہ کتنے ہی بڑے پرائیویٹ سکول ہوں یا ایک برانڈ ہوں یا ان کی کتنی ہی زیادہ برانچز ہوں، تمام سرکاری اور پرائیویٹ سکولوں میں حکومت پاکستان ایک جیسا نصاب لانا چاہ رہی ہے، یعنی جو کتابیں سرکاری سکول میں پڑھائی جائیں گی وہی پرائیویٹ سکولوں میں بھی پڑھائی جائیں گی، جو کہ حکومت پاکستان کا ایک بہت ہی بہتر اقدام ہے، کیونکہ پرائیویٹ سکولوں کو پیسے کمانے کا اب تک کا فارمولہ یہی رہا ہے کہ ہر پرائیویٹ سکول چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کا نصاب یعنی تمام کتابیں اور کاپیاں اور یونیفارم دوسرے سکولوں سے مختلف ہوتا ہے، جو کہ بازار میں کہیں سے بھی دستیاب یا مارکیٹ میں کہیں سے بھی دستیاب نہیں ہوتا۔ تو بچوں کو مجبوراً اسی سکول جس سکول میں وہ پڑھتے ہیں اسی سکول سے وہ نصاب خریدنا پڑتا ہے، یونیفارم خریدنی پڑتی ہے، جو کہ غریب آدمی کے لیے کافی مہنگا پڑتا ہے کیونکہ مارکیٹ میں کوئی دستیاب نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ہر پرائیویٹ سکول نے اپنا اپنا نصاب بنوایا ہوا ہے، جو کہ کسی اور دوسرے سکول میں نہیں ہے۔ اور اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی بھی وجہ سے ایک سکول کو چھوڑ کر دوسرے پرائیویٹ سکول میں جاتا ہے تو اسے کتابیں، کاپیاں، یونیفارم تک ہر چیز نئے سرے سے لینی پڑتی ہے۔ اور پھر یہ کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے نام سے شاید ہی کوئی سکول ہوں گے، لیکن امریکہ، برطانیہ اور دیگر کئی ملکوں کے نام سے، پاکستان میں کینیڈا کے نام سے بھی سکول کھولے گئے ہیں، ان کی کئی برانچز ہیں، اور ان میں انہی ملکوں کا نصاب پڑھایا جاتا ہے، انہی ملکوں کے متعلق بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ جو بچے انہی سکول میں پڑھتے ہیں وہ بجائے پاکستان کو زیادہ پسند کرنے کے ان کے دل میں ان ملکوں کی ہی زیادہ چاہت بڑھتی جاتی ہے جنہیں انہوں نے کبھی دیکھا تک نہیں ہوتا۔ اور پھر ان سکولوں کا نظام تعلیم جو ہے وہ بھی ہمارے ملک اور ہمارے مذہب کے ساتھ زیادہ میچ نہیں کرتا، اور پھر ہمارے بچے ان غیر ملکی ناموں والے سکولوں میں پڑھ کر انہی کے کلچر کو فالو کرتے ہوئے انہی کے جیسا بننا چاہتے ہیں، کہ جس طرح ان ملکوں میں فحاشی، عریانی وغیرہ وغیرہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جو ہمیں اسلام کے مطابق سوٹ نہیں کرتے۔ اور اب جو تعلیم سرکاری سکولوں میں دی جائے گی وہی پرائیویٹ سکولوں میں دی جائے گی، اور سرکاری سکولوں اور پرائیویٹ سکولوں کی تمام کتابیں ایک جیسی ہی ہوں گی، لیکن فرق صرف اتنا ہوگا کہ سرکاری سکولوں میں پرائیویٹ سکولوں کی طرح ڈانس مقابلے نہیں ہوں گے، یہ اسٹیج مقابلے نہیں ہوں گے، اور یہ گانا بجانا وغیرہ نہیں ہوگا۔ اور پھر حکومت پاکستان یہ بھی چاہتی ہے کہ اب تمام سرکاری اور پرائیویٹ سکولوں میں ووکیشنل ٹریننگ، یعنی کہ بچوں کو ٹیکنیکل ہنر سکھایا جائے، یعنی کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ فریج، اے سی وغیرہ ٹھیک کرنا، موبائل کمپیوٹر ریپیئر کرنا، گاڑیوں کے انجن بنانا، سافٹ ویئر بنانا، ہارڈ ویئر اور بجلی کا کام وغیرہ، یعنی کہ دیگر کئی ٹیکنیکل ہنر جو کہ تعلیم کے دوران ہی بچوں کو سکھائے جا سکیں، تاکہ بچے بڑے ہو کر آگے بڑھ کر اگر کسی وجہ سے کسی بچے کو نوکری نہیں ملتی تو کم از کم وہ عزت کے ساتھ کسی نہ کسی شعبے میں ملازمت کر سکے، اور پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جا کر بھی آنے والی نسل کو اچھی نوکریاں مل سکیں۔ کیونکہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ کسی وجہ سے کسی نوکری کو حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے تو پھر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا، یا تو وہ ریڑھی وغیرہ لگا کر سبزی اور فروٹس بیچ سکتا ہے، یا پھر بہت ہی کم پیسوں کی خاطر مزدوری کرتا ہے، اور سارا دن اتنی گرمی اور دھوپ میں کام کرنے کے باوجود سے کچھ بھی زیادہ اجرت نہیں ملتی۔ لیکن اگر یہ جو نظام تعلیم میں تبدیلی کرنے جا رہے ہیں ووکیشنل ٹریننگ والی، اگر یہ معاملہ حل ہو جائے تو یقیناً آنے والی نسل کے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہو سکتی ہیں، کیونکہ روٹین کے مطابق اگر کوئی بچے کو کسی استاد کے پاس بھی بھیجتے ہیں ہم تو اسے بھی 2، 3، 4، 5 سال تک لگ جاتے ہیں کسی استاد کی شاگردی میں، وہ اتنا وقت ضائع ہوتا ہے۔ لیکن اگر سکول میں ٹیکنیکل ہنر کی ٹریننگ دی جائے تو اس کے لیے بہت ہی بہتر ہو جاتا ہے کہ بچہ پہلے سے ہی ٹرین شدہ وہ ٹیکنیکل ہنر اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ جہاں چاہے نوکری کر سکتا ہے، اپنا کام کھول سکتا ہے، اور یہ حکومت پاکستان کا بہت ہی اچھا اقدام ہے اگر اسے کامیاب طریقے سے چلایا جا سکا تو۔ ناظرین،
حکومت پاکستان کی طرف سے نظام تعلیم میں یہ سبھی اصلاحات یعنی تبدیلیاں کرنے کی وجہ سے کافی زیادہ لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ شاید یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام مخالف طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں، اور ان میں کچھ بڑے بڑے پرائیویٹ سکول مافیا بھی ہیں جو اچھا خاصا پیسہ خرچ کر کے اخباروں میں کالم بھی لکھوا رہے ہیں اس کے خلاف، یہاں تک کہ ٹی وی پر ان اقدامات کے خلاف بحث بھی کروا رہے ہیں۔ لیکن اب ہمیں یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ ہمیں ان تمام مافیاز کا ساتھ دینا ہے جو کہ ہمیں کسی تاریکی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یا پھر ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل اور اپنی آخرت سنوارنے کی طرف جانا چاہیے۔ اس لیے ان تمام سوالات کے جواب آپ سے حاصل کرنے کے لیے ان تمام سوالات کو ہم آپ کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ اب ہمیں ضرور بتائیے گا کہ گورنمنٹ، موجودہ پاکستان کی گورنمنٹ جو تبدیلیاں کرنے جا رہی ہے اس سے کیا واقعی کوئی فائدہ ہونے والا ہے، یا پھر جس طرح یہ مافیاز، یہ اسلام دشمن لوگ کر رہے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے۔ اور لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت پاکستان جو فیصلہ کیا ہے ان تمام تبدیلیوں سے کچھ بہتر ہوگا، ہمارے بچوں کا مستقبل بہتر ہوگا، تب بھی ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا کام، ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔